اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ہماری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 ہے۔ ہاں جی دیکھیں، کل ہم نے پڑھا تھا یہ سورہ بقرہ میں ہم کو 3 قصے بتائے جائیں گے یہاں پر، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر قصے میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی سبق اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رکھا ہے۔ اور اس سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے ولی اللہ کی، یہ پوائنٹ کو ضرور نوٹ میں رکھیے گا آپ نے، کیونکہ سارا یہ پورا کا سلسلہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے جڑ رہا ہے، اور جو آگے قصے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں اس کی بھی اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ ریزمبلنس اور کوئی نہ کوئی آپ کو اس میں نصیحت ملے گی، ٹھیک ہے نا، اسی سے ریلیٹ کرتی ہوئی۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمیں جو ولی اللہ کی بات کی گئی، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو کی بات کی گئی، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ ہمیں ملا یہاں پر، اس میں بھی ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے انہوں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ اب ان کے آگے کوئی بھی آتا ہو، یا ان کی کسی سے بھی ناراضگیاں ہوتی ہوں، یا ان کو اپنی کتنی چیزیں اللہ کی راہ کے لیے چھوڑنی پڑتی ہوں، لیکن انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ اللہ کی بات ماننے کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہ ہے، اور نہ وہ کوئی آپشن اپنے آپ کو دینا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ اس بات پر یقین کرتے تھے کہ اللہ سپریم اتھارٹی ہیں، اور مرنے کے بعد اللہ کے آگے پیش ہونا ہے، اور اگر صحیح طریقے سے نہیں پیش ہوئے تو جو ہمیشہ کی لائف ہے وہ آگے بہت بری لائف ہونے والی ہے۔ تو اس پر آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ جو یہاں پر فرماتے ہیں، یہاں پر آپ دیکھو کہ ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں بھی پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے ولی اللہ کیسے بنے، کہ انہوں نے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، حق کو مانا، وہی ہم نے جو ڈسکس کیا۔ اس میں آپ کو ایسے ہی ایک جنرلی جو کہف کے لوگ تھے، اصحاب کہف، ان کی بھی بات یہاں پر کہوں گی کہ وہ بھی دیکھیں ولی اللہ تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں، اور ولی اللہ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا، یہ ہم کو سیکھنا ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس میں ہم کو بتا رہے ہیں کہ رسی کو مضبوطی سے تھامو گے تو وہ رسی ایسی ہے کہ جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے، یعنی ہمیشہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور دوستی اب یہ میرے اور آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ واقعی ہم کتنا اللہ کی دوستی کے لیے مرتے ہیں، اور کتنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی ہم سے دوستی ہو جائے۔ تو اسی لیے ہم چیزوں کو بہت ہی سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہم اپنی زندگیوں میں اس کو لانا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم بھی ایسے بنیں اور آپ سے دوستی نصیب ہو ہمیں۔ تو یہ چیزیں اسی لیے بار بار فوکس کرنی ہوتی ہے۔ دیکھیں، میں اور آپ یہاں پر کوئی قرآن ختم کرنے تو بیٹھے نہیں ہیں، ہم لوگ سیکھنے بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو کچھ سمجھانے بیٹھے ہیں، تاکہ مرنے کے بعد جب میں اور آپ اٹھیں تو ہم کامیاب انسان کے طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں، اور یہیں سے ہم اپنے سارے کام کر جائیں، نہ کہ ہم دیکھ لیں کہ بعد میں کوئی ہماری شفاعت کرا دے گا۔ جھوٹے عقیدوں پر ہم بیس نہیں کرتے۔ تو اسی لیے میں آپ کو یہاں پر اصحاب کہف کی بھی بات بتاؤں گی کہ آپ دیکھو کہ وہ بھی ولی اللہ نظر آتے ہیں۔ کیسے؟ کیونکہ انہوں نے بھی اللہ سے زبردست دوستی کی ہوئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے پورا معاشرہ ان کے پیچھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت پڑا ہوا تھا، اور اللہ خاص ان کے بارے میں بتا رہے فتیتن۔ میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ قرآن جو ہے نا وہ ایک اتنی سی کتاب ہے، چھوٹی سی، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں پوائنٹس دیے ہوئے نا وہ بڑے سمجھنے کے پوائنٹس ہیں، وہ میرے اور آپ کے لیے بہت زیادہ نصیحت نامے ہیں، سمجھنے کا ہے، اور ہم اس سے اپنی زندگی کو بہت سدھار سکتے ہیں۔ آپ دیکھو ان کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بہت ینگ تھے، فتیتن، ینگ لوگ تھے، لیکن ینگ لوگوں کے لحاظ سے بھی آپ دیکھو کہ ہمارے یہاں جوانی میں اور آپ کی بھی جو گزری ہے، تو ہم کو تو کوئی اتنا ریئلائزیشن ہے ہی نہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا کرنا ہے، اور اللہ کیا بتا رہے ہیں، اور ہم کو کتنا اللہ کی راہ میں کام کرنا ہے۔ ہم تو اتنا بزی ہوتے ہیں اپنی دنیا کی زندگی میں، اور انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، بالکل صحیح ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ ینگ تھے، بہت زیادہ جوان تھے، اور اس میں انہوں نے اللہ کی راہ میں حق کے لیے صرف کہ شرک نہیں کریں گے، وہی مسئلہ تھا کہ اس زمانے میں لوگ شرک کرتے تھے، انہوں نے سٹینڈ لیا کہ لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ تو آپ دیکھو انہوں نے سٹینڈ لیا، سب سے ان کو بھاگنا پڑا، ان کو چھپنا پڑا، لیکن انہوں نے سٹینڈ لیا،
ان کو نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی ایسی مدد کریں گے اور ان کے ساتھ یہ ہوگا. وہ مر بھی سکتے تھے. بہت سارے لوگ جنہوں نے حق کا کلمہ بلند کیا وہ مر بھی گئے. اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو جیسے کسی کے لیے چھپا کے ان کے لیے راستے بنا دیتے ہیں اور کسی کو مرنا پڑتا ہے. لیکن سب کا یہ ایک بات طے ہے کہ بہت زبردست جنت کی لائف ان کو ملے گی. تختوں پر بیٹھے ہوں گے, آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ جو ہم کو بتا رہے ہیں کہ ان کے اوپر کھانے کا دورہ ہوگا, یہاں سے پانی پلایا جائے گا. یعنی اتنی خوبصورت لائف ان کا انتظار کر رہی ہے. تو آپ سوچو اتنی خوبصورت لائف کے لیے کون اپنی یہ چھوٹی سی لائف کی بازی نہیں لگائے گا. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ ان لوگوں نے خرید لی جنت. ایک آیت آتی ہے کہ انہوں نے خرید لی اپنے جنت کو اپنی جان کے بدلے اور اپنے مال کے بدلے. یعنی ان لوگوں نے سب کچھ داؤ پر لگا دیا اس جنت کے لیے, تب ولی اللہ بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ اصحاب کہف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان کی کیسی مدد کی کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک تو جگہ دی, پناہ دی. پھر ان کی جو سب سے پیاری بات, یعنی سبھی باتیں بہت پیاری ہیں, لیکن آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہے تو ان کو بیڈ سورس بھی نہ ہو. دیکھیں نا جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کیسی مدد کرتے ہیں. میں بار بار آپ سے کہتی ہوں نا کہ ہم تو کوئی خاص نکلے بھی نہیں ہیں, پھر بھی میری اور آپ کی اللہ تعالیٰ کتنی مدد کر رہے ہیں اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا رکھا ہوا ہے جس کو ہم ڈیزرو بھی نہیں کرتے. تو آپ سوچو وہ جو اتنے پیارے لوگ اللہ کی راہ میں نکل رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے ایک زخم بھی ان کی جسم پر رکھنا پسند نہیں کیا. یعنی آپ دیکھو اللہ کی یہ شان تھی اور اللہ ہم کو بتا رہے ہیں میں ایسے مدد کرتا ہوں کہ ان کی کروٹیں بدلتے رہے. ان کے لیے نگراں رکھا ایک کتا جو ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی مدد کی اور کیسے وہ سب لوگوں کے عذاب سے بچ گئے. اللہ تعالیٰ بس مجھے اور آپ کو ایسا کام کرنے والا بنائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فتنے سے بچائیں, لیکن ہم خوب بڑھ چڑھ کر اللہ کی راہ میں کام کریں. جس کو اللہ کے پاس, جو کل ہم نے آیت سورہ نازیات کی دیکھی کہ جس کو اللہ کے پاس کھڑے رہنے کی فکر ہوئی نا کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا, وہ یہ سارے کام آرام سے کر سکتا ہے. ہم اس چیز کو اس لیے فیل نہیں کر سکتے, میں خاص کر ہم کی جگہ میں ہم کہتی ہوں لیکن میں اپنی بات بتا رہی ہوتی ہوں, کہ اس لیے فیل نہیں کر سکتے کہ میرا ایمان مضبوط نہیں ہے اس دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا, موت کا مضبوط نہیں ہے. تو اللہ کرے کہ میں اور آپ بھی اسی طرح دنیا میں کام کریں, اللہ نے جو ہم کو حق بتایا وہ ہم لوگوں تک پہنچائے, اور انشاءاللہ تعالی ہم سرخروب کے ساتھ جب ہماری موت آئے تو اللہ کرے کہ میں اور آپ بالکل ریڈی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے, اور فرشتے جب ہمارے پاس آئیں تو سلام کر کے ہم کو لے کے جائیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ نیک لوگوں کو سلام کر کے لے جایا جائے گا. ہم اپنی خواہش تو بنائیں, جیسے وہی فرعون کی بیوی کا ہم نے کہا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے گھر کے برابر میں گھر دیجیے گا. یعنی خواہش کی اس نے خواہش کی, اس نے دعا کی, اور اس نے اس کو اچیو کرنے کے لیے اپنی دنیا میں کام کیا. یعنی آپ کا ایک گول ہوتا ہے نا, جیسے کسی کا گول ہوتا ہے وہ CA کر لے, کسی کا گول ہوتا ہے وہ انجینئر بن جائے, کسی کا گول ہوتا ہے کہ مجھے آگے جا کے یہ کرنا ہے. ڈفرینٹ سب کے گولز ہوتے ہیں, میرے آپ کے سب کے. ہم اپنا گول تو طے کریں کہ میرا گول کیا ہے, مجھے کیا میرا گول ہے. میرا گول ہے میں اللہ کے آگے قیامت کے دن سرخروئی سے کھڑی ہوں. اللہ میرا گول ہے کہ اللہ تعالیٰ میں بھی آپ کی ولی اللہ بن جاؤں, آپ میرے ولی اللہ, آپ میرے دوست بن جائیں. اللہ تعالیٰ میں قیامت کے دن میرا گول ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کے فیوریٹ بندوں میں سے ہوں. تو یہ ہم اپنا گول تو کریں, اور گول جب انسان ایک طے کر لیتا ہے نا, دماغ میں بٹھا لیتا ہے نا کہ مجھے یہ کرنا ہے, تو ان کو رات جا کے بھی پڑھائی کرنی پڑے نا وہ کرتے ہیں. ان کو یہاں جا کے وہاں جا کے نوٹس بنانے پڑے نا یہ پڑھتے ہیں. ان کو پڑھنے کے لیے باہر جانا ہوتا ہے نا یہ کرتے ہیں. میں اور آپ بھی ایسا کریں, ایک گول اپنا سیٹ کریں اور پھر اس کے لیے لگ جائیں. کیونکہ ہم اتنے عقل تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن سے دے دی ہے نا کہ صرف گول سیٹ کرنا اور دعا مانگنے سے نہیں ملے گا, آپ کو اس پر عمل کرنا ہے. لیکن ہم نے اپنا گول ہی سیٹ نہیں کیا, میں نے نہیں کیا. میں آپ کو بتا رہی ہوں, آج پڑھ کے آپ کو پڑھا کے مجھے ریئلائز ہو رہا ہے کہ میں نے تو اپنا کوئی گول ہی سیٹ نہیں کیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اتنا خوبصورت مہینہ بھی آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو اس میں معاف کریں اور ہم کو اس سے نکل کر ایک بہت ہی زبردست اور مضبوط انسان بنائیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ دیکھیں آج یہ نیا قصہ ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے, دوسرا. او کالذی, یا مانند وہ شخص جو مر علی قریہ, گزرا بستی پر سے. اس پر انہوں نے نام لیا کہ کون شخص تھا, لیکن آپ کو پتہ ہے عزیر علیہ السلام کی یہ لوگ بات کرتے ہیں.
لیکن ہم تو کوئی نام نہیں لیتے ہیں نا جب تک ہم کو قرآن سے نام ملتا ہو. ویسے بھی یہ قصے کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم ایڈریس پوچھیں اور ہم نام پوچھیں، ہم شخصیت پوچھیں. یہ قصے اس لیے آتے ہیں کہ میں اور آپ عبرت اور نصیحت حاصل کریں. جو مین یہ قرآن آیا وہ ذکر للعالمین ہے، نصیحت حاصل کرنا کہ میں اور آپ اس قصے سے کیا سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آیا کہ گزرا بستی پر سے، وہ ہیا خواویہ. دیکھیں بستی کے لیے ہیا یوز ہو رہا ہے کیونکہ بستی مونس ہے. تو وہ اپنی چھتوں، وہ گری پڑی تھی، علی عروشہا، وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، یعنی اوندھی ہوئی تھی بالکل. اس کا حال بہت برا تھا. تو اس شخص نے وہاں پر کہا، قولا، کہا، انا یحیی، کیسے وہ زندہ کریں گے، ہذہ اللہ، ہذہ دیکھیں آیا بستی مونس ہے نا، اس بستی کو اللہ، بعد موتہا، اس کی موت کے بعد کیسے اللہ اس کو زندہ کریں گے، یعنی کیسے وہ دوبارہ صحیح ہوگی بستی. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ کسی چیز کی حالت بہت بری ہوتی ہے، میں کہتی ہوں اب تو یہ صحیح نہیں ہو سکتا، اور وہ بات بھی ہماری صحیح ہوتی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ ایک معجزے کی بات کر رہے ہیں نا، بات بھی ہماری صحیح ہوتی ہے کہ اب کیسے صحیح ہوگی. لیکن اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ انسان مر گیا ہے تو اب کیسے قیامت کے دن کھڑا ہوگا. تو یہ ہم بات نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا اس بات پر عقیدہ مضبوط ہے کہ جیسے میں پیدا ہوئی ہوں تو انشاءاللہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ مجھے کھڑا بھی کریں گے، کیونکہ میرا تو کوئی ذکر تھا ہی نہیں، میں تو بالکل تھی ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اتنا انسان بنا دیا، انسان بنا کے اس دنیا میں بھیج دیا. اللہ اتنی عظمت والے ہیں تو واپس بھی مجھے ایسے ہی اٹھا لیں گے. لیکن اس شخص نے، یہ کوئی اچھا شخص تھا، اس نے ایسے ہی کہا کہ کیسے اللہ زندہ کریں گے اس بستی کو بعد اس کی موت کے. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، بس اب دیکھیں کس کا ایک ٹرننگ پوائنٹ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہ معجزہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے کہ موت دی اللہ نے اس کو، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، موت دی اللہ نے اس کو، 100 عام، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو سلا دیا. موت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم بھی تو یہی پڑھتے ہیں نا کہ اللہم بسمک اموت و احیا، جو دعا ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کے نام کے ساتھ مرتی ہوں، تو ہم سوتے ہیں نا ایکچولی. تو یہاں پر بھی یہی بات آ رہی ہے کہ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، بس موت دی اس کو اللہ نے، 100 عام، یعنی 100 سال، 100 عام 100 سال. ثم بعثه، پھر اٹھایا اس کو اس اللہ نے، یعنی اس کو 100 سال تک سلا دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اس کو اٹھایا. تو اللہ نے فرمایا، قال کم لبثت، کتنا تم رہے. قال لبثت یوم، یعنی اس نے کہا لبثت، میں رہا، البتہ میں رہا ایک دن، او بعد یوم، یا کچھ حصہ دن کا. یعنی آپ دیکھو اس کو یہ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کتنے دن سویا رہا. یعنی ایک پوائنٹ ہم کو یہاں سے اور بھی مل رہا ہے کہ جو مر جائے اس کو کچھ پتہ نہیں چل سکتا. اصحاب کہف 300 سال تک سوتے رہے، اور یہ جو ہیں وہ اصحاب کہف بھی لگ رہا ہے ولی اللہ تھے، یہ جو ہے یہ بھی کوئی اچھا انسان لگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو معجزہ دکھایا، اس کو سمجھایا، یہ مان گیا، بالکل صحیح ہو گیا. اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کتنے 100 سال رہا. یعنی مرنے کے بعد انسان کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، چاہے بڑے سے بڑا آدمی بھی مرے، اس کے بعد اس کی جب وہ اٹھے گا تبھی اس کو کچھ پتہ چلے گا قیامت کے دن. اس کو کچھ نہیں پتہ. حضرت عیسیٰ نے بھی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ میں تو موجود نہیں تھا، اس کے بعد آپ ہی جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا دین کے ساتھ. یعنی کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں چلتا. تو وہ جو عقیدہ ہمارا ہے نا، یا کر کے سب کو پکارتے ہیں کہ یہ بھی سن رہے ہیں، وہ ولی اللہ بھی سن رہا ہے، وہ بھی سن رہا ہے، یہ سب یہاں سے ڈیمیج ہو رہا ہے. اور اصحاب کہف سے بھی ڈیمیج ہو رہا ہے کہ کوئی مرنے کے بعد سن نہیں سکتا. ٹھیک ہے. تو ہم کو یہ بات بھی یہاں سے ملی کہ اس نے کہا کہ میں تو اتنا رہا. اللہ نے فرمایا، قولا بل لبثت، بلکہ تم رہے، 100 عام، بلکہ تم رہے 100 سال، یعنی 100 سال تک تم پڑے رہے ہو. اور فانظر، پس دیکھو، الی طعامک، پس دیکھو طرف تمہارے کھانے کے، وہ شرابکا، اور تمہارے پینے کے، لم یتسنہ، نہیں وہ خراب ہوا، نہیں وہ باسی ہوا. ٹھیک ہے نا. کچھ لوگوں نے اس کو لیا کہ دیکھو وہ باسی ہو گیا، یعنی بہت چند لوگ معجزات کو جو نہیں مانتے نا، وہ اس کو اس طرح سے اٹھاتے ہیں کہ دیکھو وہ باسی ہو گیا. ٹھیک ہے نا. وہ اس کو اس طرح سے اٹھاتے ہیں کہ نہیں وہ تازہ رہا، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ باسی نہیں ہوا.
ٹھیک ہے، تو ترجمہ مجھے یہی صحیح لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ایک معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے تھے کہ تم تو سوئے رہے، لیکن کھانے کو اللہ تعالیٰ کو باسی نہیں کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو باسی نہیں کیا۔ آگے آپ گدھے کے بارے میں پڑھیں گے تو اس کو جیسا 300 سال کے بعد ہونا چاہیے، 100 سال کے بعد ہونا چاہیے، وہی اس کا حال ہوا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں کہ بس دیکھو طرف تمہارے کھانے کے اور تمہارے پینے کے، لم یتنسح، نہیں وہ باسی ہوا، یعنی وہ باسی نہیں ہوا۔ اللہ اس کو معجزہ دکھا رہے ہیں، نہیں اللہ تعالیٰ اپنی شان بتا رہے ہیں کہ تم کو چاہوں تو اتنے سال سلا دوں اور چاہوں تو کھانے کو حکم دوں کہ تمہیں سڑنا نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ کی شان۔ اور آگے اللہ بتاتے ہیں وانظر الی حمارک، اور دیکھو طرف گدھے کے تمہارے، ٹھیک ہے، وَلِنَجْعَلَكُمْ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم بنائیں تم کو نشانی لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، وانظر، اور دیکھو الی العظام، طرف ہڈیوں کے، تو پتہ چلتا ہے کہ جو گدھا ہے وہ ہڈی ہو گیا تھا، جیسا کہ اس کو 100 سال کے بعد ہونا چاہیے تھا وہ بالکل ویسا ہی ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، وہ مر بھی گیا تھا، اس کو موت دے دی تھی، اور وہ بالکل ویسا ہی ہونا چاہیے تھا جیسے انسان کو آپ قبر سے نکالتے ہو تو وہ بالکل ہڈی ہو جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں وہ ویسا ہوا۔ کھانے کو نہیں کرنا تھا، اللہ نے حکم دیا وہ نہیں ہوا۔ گدھے کو بالکل ویسا ہی کرنا تھا جیسے 300 سال کے بعد اس کی حالت ہونی چاہیے، ویسی ہوئی۔ انسان کو صرف سو کے اٹھانا تھا، وہ بالکل صحیح و سالم اٹھ گیا۔ یعنی سب اللہ تعالیٰ اپنے کمال دکھا رہے ہیں، اپنے کرشمہ دکھا رہے ہیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے انڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس دیکھو طرف ہڈیوں کے، کیفا، کیسے، ننشزھا، کیسے ہم کھڑا کرتے ہیں اس کو۔ اب دیکھیں ہاں آ رہا ہے کیونکہ گدھا بھی جمع غیر عاقل ہے، آپ لوگ جو بھی گرامر پڑھتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا۔ تو کیسے ہم نے اس کو جوڑا یا ہم نے اس کو کھڑا کیا، ثم، پھر نکسوہا لحما، پھر چڑھایا ہم نے اس کو گوشت، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر اس پر گوشت بھی چڑھایا۔ تو آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ پورا اس کو یہ سمجھایا، اس نے بھی کہا فلم تبین لہ، پس جب اس کے لیے یہ سب باتیں واضح ہو گئیں، یعنی اس کو اچھی طرح سے یہ بات سمجھ آ گئی۔ دیکھیں دونوں قصوں میں نوٹ کیجئے، وہ جو بادشاہ کے پاس جو گئے تھے ابراہیم علیہ السلام، اس کے لیے بھی اللہ فرماتے ہیں فبوہیت، اس کو بھی بات سمجھ آ گئی تھی، وہ بھی تھوڑا پریشان ہو گیا تھا، وہ بھی ہکا بکا رہ گیا تھا کہ یہ تو میں بھی نہیں کر سکتا، اور یہ اللہ کی ہی شان ہے اور اللہ ہی اتنے عظمت والے ہیں تو اللہ یہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ لیکن اس نے پھر بھی ڈٹائی دکھائی، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ لا یہدی القوم الظالمین، یعنی جس کو حق نظر آ جائے اس کے باوجود بھی وہ جب حق نہیں مانے گا تو وہ ظالم ہی کہلائے گا، اس کو آگے بربادی بھگتنی پڑے گی۔ لیکن جو یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد جب اس کو واضح دلائل مل جائیں اور وہ اس کو مان لے تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھیں اس نے کیا کہا اس نے اعلم، میں جان گیا ہوں، میں بہت اچھی طرح جان گیا ہوں، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اب دیکھو یہ جو آتی ہے آیت بار بار کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر، علی کلی، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی زبردست عظمت نظر آتی ہے، کلی یعنی تمام چیزوں پر، کہ چھوٹی سے چھوٹی بھی میں دعا کروں گی نا اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہیں۔ کبھی کبھار ہم کو ایسا ہوتا ہے نا اب یہ دعا میں کیا کروں، یہ کیا کروں کہ اللہ تعالیٰ میں کھانا بنا رہی ہوں، کھانا ٹیسٹی بن جائے، اگر ایسے میں آپ کو ایک مثال دے رہی ہوں تو ہر چیز میں اللہ کو بہت پسند ہے دعا کرنا۔ اب دیکھو نبی لوگ کوئی بھی کام شروع کرتے تھے وہ دین کے کام ہوتے تھے، جیسے ابھی میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ میں درس دے رہی ہوں تو اللہ کرے کہ آپ مجھ سے اتنی اچھی بات کروا لیں گے ان لوگوں کو میں صحیح سمجھا سکوں، تو ظاہر ہے اللہ کے بغیر تو ایک لفظ میں نہیں بول سکتی ہوں، اللہ کی مدد کے بغیر یا اللہ تعالیٰ کو تو اپنا کام خود ہی کرانا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھو کہ ہر چیز میں اللہ کو دعا پسند ہے، اور ایک چیز ہم اپنے پلے سے باندھ لیں کہ ہر چیز پر قادر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا اور کچھ لے نہیں سکتا۔ اس کا آلٹرنیٹ سینٹنس ہے حسبی اللہ، مجھے بہت یہ اللہ کی ایک لفظ پسند ہے حسبی اللہ، کہ مجھے اللہ کافی ہے۔ تو وہ کس طرح ہوگا جب ہم اس کی گریٹنس کو مانیں گے۔ تو آپ دیکھو، اور دیکھیں مانتے ہیں ہم سب مسلمان ہیں، مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کو ہی ہم سب سے گریٹ مانتے ہیں،
لیکن ہمارے جو شرک آ جاتے ہیں، ہمارے جو لوگوں سے خوف آ جاتے ہیں، ہماری جو اپنی نفسانی خواہشات آ جاتی ہیں، ان سب میں ہمارا عقیدہ جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھو یہاں پر بات کیا آئی کہ دونوں قصے ہمارے سامنے ہیں، اس نے مان کے بھی نہیں مانا، یعنی اس کو حق نظر آ گیا تھا، اس کے باوجود بھی اس نے نہیں مانا۔ اس کو جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دلائل روشن کر دیے، اس کو وہ پورا اس نے مان لیا، اور اس نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی وہ پہلے سے ماننے ہی والا تھا۔ یعنی وہ ایسا انسان تھا کہ جب اس کو حق نظر آ جائے تو وہ حق کو فوراً ماننے والا تھا، وہ کوئی ڈٹائی والا نہیں تھا۔ تو میں اور آپ بھی، جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ قرآن واضح کر دیا، اور اگر ابھی بھی ہم کنفیوز ہوں کہ پتہ نہیں وہ دوسری کتاب بھی ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں وہ شفاعت ہوگی کہ نہیں ہوگی، پتہ نہیں ہے کہ اب کس کی مانوں، اس کی مانوں، اس کی مانوں، اس کی مانوں، اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن سے ایک ایک چیز آپ کو واضح کر دی ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ سے اس نے سوال کیا نا، اللہ نے اس کو پورا کھول کے تفصیل کے ساتھ سب کچھ بتا دیا۔ تو آپ بتاؤ کیا مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن سے پورا واضح نہیں کر دیا ہر چیز؟ یہ جو ابھی ہم پیچھے سے پڑھ رہے ہیں کہ کتنا پیور عقیدہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نصیب کیا ہے، اور اگر اب پھر بھی نہ مانیں تو بس پھر کیا ہوگا؟ یہ تو ہم قرآن کے ہی معاملے میں اتنے کنفیوز ہو جاتے ہیں، ورنہ ہم بولتے ہیں کہ اچھا یہ گروسری ادھر اچھی ملتی ہے، ادھر اچھی ملتی ہے، ادھر اچھی ملتی ہے، تو ہم ایسا تو نہیں کرتے، ہم بول دیں کہ یار اب میں کہاں کدھر جاؤں، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا، اب چھوڑو نہیں خریدتی، میں دیکھتی ہوں یہاں سے تھوڑا لیتی ہوں، وہاں سے تھوڑا لیتی ہوں، وہاں سے تھوڑا لیتی ہوں، دیکھتی ہوں گھر میں لا کے کون سی اچھی ہوتی ہے، کپڑے کون سے درزی اچھے سیتا ہے تو دیکھتی ہوں میں کہ اچھا اس سے ایک سلا لیا، اس سے سلا لیا، نہیں ہماری عقل ہر چیز میں چل رہی ہوتی ہے۔ تو ہم قرآن میں کیوں اتنا کنفیوز ہیں؟ ہم دیکھیں نا کہ یہ بول رہا ہے، یہ بول رہا ہے، کس کی بات قرآن سے کانٹرڈکٹ کر رہی ہے، مجھے قرآن سے کیا مل رہا ہے، میں اپنا ٹائم لگاؤں، میں اپنے نالج حاصل کروں، میں اس پر عبور حاصل کروں، اور دیکھوں کہ میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ میری مدد نہیں کرتے۔ اللہ تو ڈیفینیٹلی مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ تو میں یونی جو نکلتا ہے اللہ کی راہ میں اللہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اوپر آپ سے ولی اللہ کی آیت میں وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں ان کو اندھیروں سے طرف روشنی کے، جو خود قدم بڑھاتے ہیں، جو اللہ کے حلقے کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، اللہ اس کی خود مدد کرتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ پوری آیتیں ریلیٹ کرتی ہیں ایک دوسرے سے۔ اللہ کی جو کڑا مضبوطی سے تھامنا ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، ولی اللہ بننا ہے کہ جو آپ نے جو ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ کڑا تھامنا یعنی اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ نمبر 2، ولی اللہ آپ کب بنو گے؟ جو اللہ کی کتاب سے آپ کو مل گیا اس پر عمل کر کے بتاؤ گے، جو آپ کو حق ملا ہے وہ لوگوں تک پہنچاؤ گے، کیونکہ سورہ عصر بتاتی ہے نا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں۔ تو اللہ جی سب گھاٹے میں، میں بھی، کیا آپ بھی؟ تو آگے اللہ بتا رہے ہیں کہ سمجھو آگے، پڑھو آگے کہ آمنوا وعملوا الصالحات، جس کا ایمان مضبوط ہوگا، جو اپنے عملوں کی اصلاح کر لے گا، کہاں سے؟ قرآن سے۔ یہاں تک بات اینڈ نہیں ہوئی ہے، آ رہا ہے وہ تواصوا بالحق کی، حق کی نصیحت کرنی، ہم سب کو کہیں نہ کہیں بولنا پڑے گا، ہم سب کو کہیں نہ کہیں لوگوں کو بتانا پڑے گا، چاہے آپ گھر میں کرو، لیکن ہمارا ٹارگٹ تو ہونا چاہیے کہ میں دور دور تک سب کو حق بتاؤں، چاہے آپ گھر میں لوگوں کو بتاؤ، رشتہ داروں میں بتاؤ، ملک میں بتاؤ، کلاسز میں بتاؤ، کہیں بھی بتاؤ، لیکن حق کو تو لوگوں تک پہنچانا ہی پڑے گا۔ ہم سنگن ہو کے نہیں بیٹھ سکتے جہاں پر بات ہو رہی ہو کہ یہ تو اس طرح سے قرآن میں تو اس کا حکم یوں ہے، تو ہم یہ نہیں بول سکتے کہ چلو اب سب کے ساتھ میں کہاں پنگے لوں، بولنا پڑے گا کہ نہیں ایسے نہیں آ رہا۔ اور اگر یہ دوسری کتاب سے آپ لا رہے ہیں تو قرآن میں تو یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، تو یہ ہمیں بولنا پڑے گا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو جمنے کی تلقین کرو کہ قرآن پہ جمے رہو، اللہ کے ساتھ جمے رہو، کسی اور سے ادھر ادھر شرک نہیں کرو، مانگنے نہیں جاؤ، جمے رہو اللہ کے ساتھ، قرآن پہ جمے رہو، اسٹک رہو مرتے دم تک، کسی اور کی کتاب نہیں ماننا۔ تو یہ تو مجھے اور آپ کو بولنا پڑے گا، ورنہ کیا ہم خسارے میں رہنا چاہتے ہیں؟ ہم تو کبھی دنیا میں بھی خسارے میں نہیں رہنا چاہتے، تو بس اللہ تعالیٰ ہم کو کبھی دنیا میں بھی خسارے میں نہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت میں تو ہم کو بالکل خسارے میں نہ رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ بس ہم آپ کے سامنے سرخروئی کے ساتھ پیش ہو سکیں، اور اللہ تعالیٰ اتنا پیارا مہینہ ہے، بار بار میں دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے ایسا کندن بن کے نکالیں۔ یہ جو تھوڑے سے ہم روزے رکھ رہے ہیں اور تھوڑا سا جو عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنا پیارا انسان ہم کو بنا کر نکال دیجئے اس مہینے کے بعد کہ ہم پورے سال اچھے رہیں، بلکہ اور آگے بڑھ کر انشاءاللہ تعالیٰ کام کریں۔ اچھا جی دیکھیں، اب
کل جو کلاس ہوگی انشاءاللہ، کل پہلا روزہ ہمارے یہاں بھی ہوگا انشاءاللہ، پاکستان میں لگ تو یہی رہا ہے، باقی اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتہ ہے. تو اگر کل ہوگا تو 2 بجے کی کلاس ہوگی، اور 2 بجے جو ہم سنڈے کی کلاس میں سورہ انعام جو ہم کر رہے ہیں وہی ہم کنٹینیو کریں گے، اور سنڈے کے لوگ بھی ادھر ہی جوائنٹ ہو جائیں گے آپ کے ساتھ انشاءاللہ. اور پھر منڈے سے وہی ہماری 2 بجے کی کلاس ہوگی، یعنی کل سے ہی ہم 2 بجے سٹارٹ کریں گے، لیکن کل سورہ انعام جو سنڈے کی کلاس چل رہی ہے اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.